سوال جو آپ کے پاس آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ ہمیں بھیجتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ویڈیو پہ، یوٹیوب کی ہماری کسی بھی ویڈیو پہ #، آج ڈاکٹر معیز اور اپنا سوال لکھیں۔ دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ایک ظالم کسی بچی کا ریپ کرتا ہے، اور ریپ کرنے کے بعد کیا یہ کورٹ میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی؟ ایک قاتل قتل کرتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو میں قتل نہ کرتا۔ سوال جو آپ کے پاس آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ ہمیں بھیجتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ویڈیو پہ، یوٹیوب کی ہماری کسی بھی ویڈیو پہ #، آج ڈاکٹر معیز اور اپنا سوال لکھیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس نے بھی مجھ سے پوچھا ہے۔ ایک ظالم کسی بچی کا ریپ کرتا ہے، اور ریپ کرنے کے بعد کیا یہ کورٹ میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی؟ ایک قاتل قتل کرتا ہے، اور وہ کورٹ میں آ کے کہہ دے جی جج صاحب میں کیا کروں، اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا تو میں نے قتل کیا، اگر اللہ چاہتا تو میں قتل نہ کرتا۔ اصل میں دیکھیں، دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اب میں آپ کو کانسیپٹ دیتا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ جہاں اللہ نے انسان کو مجبور کیا ہے کن باتوں میں، وہاں اسے مکمل اختیار بھی دیا ہے کہ آنکھ پیلے کو پیلا دیکھے گی، نیلے کو نیلا دیکھے گی، ہرے کو ہرا دیکھے گی، سرخ کو سرخ دیکھے گی۔ یہ انسان پہ مجبور ہے، لیکن اختیار یہ ہے کہ اس کی مرضی وہ کیا دیکھے، اچھا دیکھے یا برا دیکھے۔ کان سریلی آواز سنے گا اگر سریلی ہوگی تو، اگر بھدی آواز ہوگی تو بھدی سنے گا، یہ مجبوری ہے انسان کی۔ لیکن اختیار یہ ہے کہ اچھا سنے یا برا سنے، غیبت سنے یا کسی کی دعا سنے۔ زبان، میٹھے کو میٹھا، شیرین کو شیرین اور کڑوے کو کڑوا، یہ مجبور ہے انسان۔ لیکن یہ چوائس انسان کے پاس ہے، یہ اختیار انسان کے پاس ہے کہ وہ حلال کھائے یا حرام کھائے۔ انسان ہوا میں معلق نہیں رہ سکتا، یہ مجبوری ہے۔ مگر دوسری طرف اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی مشین بنا دے جو اتنی طاقت پروڈیوس کرے جو گریوٹی کے زیادہ ہو، تو ہوا میں معلق ہو سکتا ہے۔ ہوائی جہاز اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین ہے، جس قوانین کو یا جن قانون کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ جہاں ہیں وہاں سے بڑی بلندی تک جا سکتے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی کا بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کا یہ مطلب ہے کہ پتے کو ہلنے کے لیے اللہ کے قوانین کے حساب سے کچھ کام کرنا ہوگا۔ مثلا تیز ہوا چلے گی تو پتا ہلے گا، آپ جا کے پتے کو ہلائے تو پتا ہلے گا، مگر آپ جا کے ہلائے، اس کا یہ مطلب ہے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی فورس آتا ہے، چاہے وہ ہوا کا فورس ہو، طوفان کا فورس ہو، آپ کی ہاتھ کی طاقت ہو، تب پتا ہلے گا۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ انسان مجبور ہے، کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ کہیں کہیں انسان مجبور ہے، کہیں کہیں اس کو مکمل اختیار دیا ہے۔ اس کے درمیان عقل دی ہے انسان کو اللہ نے، اس عقل کو استعمال کر کے علم حاصل کرے تو جہاں جہاں وہ مجبور ہے وہاں وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ایک دائرہ ہے، ہم اس دائرے میں رہتے ہیں، یعنی اس دائرے کے اندر جو علم ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ پھر اگر آپ ترقی کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس دائرے سے باہر آتے تو ایک دوسرے دائرے میں ہوتے ہیں، وہاں آپ کے پاس زیادہ علم ہے، جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ اختیار۔ پھر اس سے باہر نکل کے ایک تیسرے دائرے کے اندر آتے ہیں، اس دائرے میں زیادہ علم زیادہ اختیار۔ تو انسان مجبور بھی ہے، مگر اختیار بھی اس کو دیا اللہ نے، با اختیار بھی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ میں اگر پیدل چلوں تو کتنی تیز چل سکتا ہوں، مگر اگر میں ہوائی جہاز میں سفر کروں تو ہزاروں میل کی مسافت جو ہے میں چند گھنٹوں میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو علم اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، اس عقل کے بنیاد پر وہ بہت ساری مجبوری سے نکل کر اختیار کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، قاتل ذمہ دار ہے۔ اللہ نے قتل نہیں کروایا، اللہ کی مرضی سے قتل نہیں ہوا۔ زانی ذمہ دار ہے، اگر اس نے زنا کیا کسی کے ساتھ، اور خاص کر زنا بالجبر، ریپ، تو وہ ذمہ دار ہے، اس کی سزا اللہ بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھے اور کوشش کریں یہ بات آگے لوگوں تک پہنچائے۔ شکریہ۔